الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم لأهلي وأنا خير لأهلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل جس کی
خصائص، نشانیاں، علامتیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا تعلق اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت بہتر ہوں۔ حضرت محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الہدیٰ سید الاتقیاء، امام الحرمین سید الثقلین، امام الکل فخر الرسل، سید کائنات مجسمہ برکات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، حضرات حاضرین، آج کی ہماری گفتگو کا اور ملاقات کا عنوان ہے پیغمبر کائنات کی تعریف ازواج مطہرات کی زبانی۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ بات سیکھی سمجھی تھی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ جن کی عزت، توقیر، شان، رفعت، مقام اللہ احکم الحاکمین نے قرآن عزیز کے اندر کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان نبوت سے اپنے چند امتیازات، چند خصائص بیان فرمائے۔ تو آج کی نشست میں پیغمبر کائنات کی ان چند صفات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بیان فرمائی۔ دنیاوی رشتوں اور دنیاوی تعلقات میں سب سے باوفا تعلق والدین کے بعد میاں اور بیوی کا ہوتا ہے، اور سب سے خطرناک تعلق بھی یہی ہوتا ہے۔ بہت کم خواتین ہیں جو مجلسوں میں اپنے میکے میں بیٹھ کر، اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر، اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کر اپنے خاوند کی صفات کو بیان کرتی ہیں۔ جو عموماً بات ہے وہ یہی ہے کہ کائنات کی ہر وہ خامی جس کو ہم خامی کہہ سکتے ہیں، ہماری خواتین اپنے خاوندوں میں ٹٹول کر، تلاش کر کے اس کی تشکیل کرتی ہیں۔ اس لیے کائنات کے امام علیہ السلام نے خواتین کی ایک مجلس میں ان کو واعظ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، تصدقنا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو، انی اریدکن اکثرکن فی النار، بے شک میں نے تمہاری کثرت میں زیادہ تعداد کو جہنم میں دیکھا ہے۔ خواتین عرض کرتی ہیں، اللہ کے بعد پیغمبر ہمارا قصور کیا ہے؟ خواتین ہی جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی، وجہ کیا ہے؟ تو تاجدار مدینہ علیہ السلام نے دو وجوہات بیان فرمائی تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی تکفرن العشیر وتکثرن اللعن، کہ تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے خاوندوں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو۔ تو آج کی نشست میں ان خواتین کے نام پیغام ہے۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں
کہ پیغمبر کائنات کی ازواج مطہرات نے اپنے خامد کے کن کن خصائص کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یاد رکھیے خامد کو بہترین انسان بنانے میں اس کی بیوی کا بنیادی کردار ہوتا ہے، بیٹے کو بہترین انسان بنانے میں اس کی والدہ کا کردار بنیادی ہوتا ہے، بھائی کو بہترین انسان بنانے کے لیے اس کی ہمشیرہ کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، کائنات کے امام علیہ السلام کی اللہ نے خود تربیت فرمائی، اور آقا علیہ السلام دنیا کے کامل ترین انسان، اتنے کامل کہ قرآن نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ زندگی گزارنی ہے تو میرے پیغمبر کو فالو کرو، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، تمہاری زندگی کامیاب بھی بن جائے گی، کامران بھی بن جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی شخصیت پر بہتان لگانے والوں نے، اعتراض کرنے والوں نے جو ایک اعتراض کیا وہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ نکاح کی۔ اگر پیغمبر کائنات کی خانگی اور ازدواجی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے صرف ایک خاتون ہے جو کنواری ہے، بقیہ ساری بیوہ یا مطلقہ ہے۔ اور اگر اولاد میں نظر ڈالی جائے تو صرف ایک بیوی سے اولاد پیدا ہوئی جن کا نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک بیٹا سیدنا ابراہیم ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، باقی کسی زوجہ محترمہ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ تو عزیزان گرامی قدر، ازواج مطہرات پیغمبر کی بیویاں اپنے پیغمبر کی مدح ثنائی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں ہر موقع پر۔ صرف 3 ازواج مطہرات کا تذکرہ آج کی نشست میں کروں گا، اور وہ جو انہوں نے صفات بیان کی ہیں ان صفات کو میں اور آپ اپنے اندر ٹٹولنے کی کوشش کریں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیوہ ہو جاتی ہیں، کہ خامد کا نام ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ بیٹے کا نام سلمہ ہے اور بیٹیوں کے نام اہل سیرت نے نقل نہیں کی۔ پیغمبر کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر میرا سر کا تاج، میرا خامد دنیا سے چلا گیا، بڑی پریشان ہوں، بڑی رنجیدہ ہوں، غمزدہ ہوں، غمگین ہوں۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں کل اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے ام سلمہ اس ذکر کو کثرت سے پڑھا کر، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے مجھے اس کا پورا اجر و ثواب عطا فرما، اور اس سے بہتر اس کا نعم البدل مجھے عطا فرما۔ جب سیدہ ام سلمہ نے یہ دعا سنی، یہ ذکر سنا، تو آقا علیہ السلام سے عرض کرتے اللہ کے پاک پیغمبر، دنیا کی ہر خوبی جس کو ہم خوبی کہہ سکتے ہیں وہ ابو سلمہ میں موجود تھی۔ ابو سلمہ جیسا کوئی شخص مجھے پورے خاندان میں نظر نہیں آتا، اس سے بہتر کیسے ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ ذکر کیا کر، جو اللہ ابو سلمہ پیدا کر سکتا اسے بہتر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر جب وقت گزرا، اللہ کا حکم نازل ہوا
تو کائنات کے امام علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس حدیث کے ایک ایک جملے پر کئی مسائل سمجھ میں آتے ہیں۔ نکاح کا پیغام بھیج دیا تو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر مجھے نکاح سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن صرف ایک ہی وجہ ہے کہ میری اولاد ہے، میں اپنی اولاد کو غیروں کے ٹکڑوں میں پردہ دیکھنا نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد پریشان ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور بات؟ فرماتی ہے اور کوئی بات نہیں ہے، معاملہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ تو تاجدار مدینہ علیہ السلام نے ام سلمہ کی اولاد کی اس انداز سے تربیت فرمائی، اس انداز سے ان کے سارے لاڈ اٹھائے، ان کی ساری ضروریات کو پورا کیا۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجھے پوری زندگی ابو سلمہ کی اولاد کے حوالے سے کبھی شکایت کا موقع ہی نہیں ملا کہ پیغمبر کائنات نے اپنی اولاد سے پیار زیادہ کیا اور میری اولاد سے پیار نہ کیا۔ اولاد کے ساتھ وہ اپنی ہو یا پرائی، جس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، جس کو لے لیا جاتا ہے، ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے، اس کے درمیان پیغمبر کائنات نے عدل و انصاف کر کے امت کے نام پیغام دیا۔ پہلا پیغام تو یہ دیا اگر کوئی بیوہ ہے، اس کی بچے ہیں، تو اس کو اس وجہ سے ریجیکٹ نہ کر دیا جائے کہ اس کے بچوں کو کون پالے گا۔ کوئی متعلقہ ہے، اس کے بچوں کو کون پالے گا، یہ کسی کی اولاد ہے، ہماری نہیں ہے۔ اس سارے سسٹم کو کائنات کے امام نے ریجیکٹ کر کے امت کے نام پیغام دیا کہ ایسا کام کرنا بڑا نیکی والا معاملہ ہے۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے قول سے، اپنے گفتگو سے، اپنے بیان سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین انسان ہیں، بہترین شوہر ثابت ہوئے ہیں۔ حضرات عزیز وقار تھوڑا سا آگے چلیے، آقا علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ جن کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب سیدہ خدیجہ کے ساتھ کائنات کے امام کا نکاح ہوا تو آقا علیہ السلام نے ایک دن سیدہ خدیجہ کو پاس بٹھایا اور فرمانے لگا ہے خدیجہ لگتا ہے میرا ذرا نباہ نہیں ہو سکے۔ آقا کیوں نہیں ہو سکے گا؟ ابھی نبوت نہیں ملی، نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ خدیجہ میرا اور تیرا نباہ نہیں ہو سکے گا، میرے سرتاج معاملہ کیا ہے؟ تو کائنات کے امام فرماتے ہیں خدیجہ تو ایک مالدار خاتون ہے اور مجھے دنیا کا مال اچھا نہیں لگتا، ذخیرہ اندوزی مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا و مالی لکا، میں اور میرا سارے کا سارا مال تمہارا ہے، میں بھی تمہاری، میرا مال بھی تمہارا۔ ایک طرف آج کی خاتون ہے ساری زندگی جو اپنے میکے سے لے کر آتی ہے، خاوند کو تانے دے دے کے مار دیتی ہے کہ یہ میرے گھر والے نے دیا ہے، یہ میرے والد نے دیا ہے، یہ میرے ابو نے دیا ہے، تیرے پاس کہاں گیا؟ کائنات کے امام کی زوجہ محترمہ نے امت کی بیٹیوں کے نام یہ پیغام دیا ہے جو تمہارا مال ہوتا ہے وہ تمہارے خاوند کا ہوتا ہے۔ اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کائنات کے ساتھ زندگی بسر کرتے کرتے نبوت کے مراحل تک پہنچتی ہے۔ جب نبوت ملی تو آقا علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے، پہلا پیغام دیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قصہ مختصر، کائنات کے امام گھر تشریف لاتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں وَقَامَ مُرْتَجِفًا، آقا کانپتے ہوئے پسینے میں شرابور گھر تشریف لائے اور آ کر سیدہ خدیجہ کے سامنے ساری بات کو بیان کیا۔ فرمانے لگے واللہ انی خشیت، اللہ کی قسم مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، جو معاملہ میں نے دیکھا ہے، جو معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔
تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 قسمیں اٹھاتی ہے، کلا واللہ، اللہ کی قسم، میرے سردار مجھے اللہ کی قسم ہے، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ کیوں کہ تمہارے اندر وہ چند صفات ہیں، جس بندے میں وہ صفتیں ہوتی ہیں اللہ اس کو پریشان اور ضائع نہیں کرتا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ انک لتصل الرحم۔ بیوی تعریف کر رہی ہے کس کی؟ اپنے خاوند کی۔ بیوی اپنے خاوند کی تعریف کر رہی ہے، انک لتصل الرحم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم رشتہ داریوں کو جوڑتے ہو۔ جو بندہ رشتہ داریوں کو جوڑتا اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک طرف ام المؤمنین کا یہ رویہ کہ تم رشتہ داریوں کو جوڑتے ہو، ایک طرف میرے معاشرے کی خاتون کا یہ رویہ ہے کہ جب خاوند کے رشتہ دار آتے ہیں تو ان کے لیے گھر میں پانی بھی نہیں ہوتا، جب اپنے میکے آتے ہیں تو سب کچھ لٹا دیا جاتا ہے۔ کسی اہل عقل نے بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے، کیا لکھتا ہے کہ ایک دن ایک خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کل میں تیرے میکے والوں کو ایک دعوت میں بلا رہا ہوں، آپ میرے گھر والے آ رہے ہیں، میرے بھائی آ رہے ہیں، میری بہنیں آ رہی ہیں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا۔ تو پہلے تو اس نے اچھا خاصا موڈ بنایا کہ گھر میں ہے کچھ نہیں ہے اور آپ کو دعوتوں کی پڑی ہوئی ہے۔ خیر معاملہ جو کا تو رہا، خاوند نے کہہ دیا کہ کل میرے گھر والے آ رہے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اس بات پہ متفق ہو جاتی ہے، چلے ٹھیک ہے جو گھر میں ہوگا روکا سوکھا کھا لیں گے۔ اگلے دن جو ٹائم فکس تھا، ٹائم سے کچھ دیر پہلے خاوند گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہہ کر جاتا ہے میرے گھر والے آ رہے ہیں، ان کا اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کرنا۔ خاوند باہر نکلا، کچھ دیر کے بعد ڈور بیل بجتی ہے اور سامنے اس عورت کے میکے والے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس عورت کے میکے والے جب اپنے بہنوں کو اپنے بھائیوں کو وہ دیکھتی ہے، اس کی حواس پاختہ ہو جاتے ہیں، اندر ان کو بلاتی ہے اور پھر فوراً اپنے خاوند کو فون کرتی ہے، گھر تشریف لائیے میرے گھر والے آئے ہیں۔ کہتا ہے کیا کرنا ہے؟ گھر والے آئے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ جواب دیتی ہے وہ کھانا کھلانا، پانی پلانا، چائے بھائی سارا معاملہ۔ تو جواب دیتا ہے جو گھر میں ہے وہ کھا لیں گے، انہیں پتہ ہی ہمارے گھر میں کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج میرے اور آپ کے معاشرے کا، میرے معاشرے کا یہ المیہ ہے، گھروں کے سکون تباہ ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی ماں کی سیرت کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ماں کی سیرت کیا کہتی ہے؟ انک لتصل الرحم، اے میرے محبوب سردار اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، تم رشتہ داریوں کو ملاتے ہو، رشتہ داروں کو جوڑتے ہو، اور رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے اگر خاوند جوڑتا ہے، اکیلا جوڑ نہیں سکتا جب تک بیوی کا ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ دوسری صفت، اور یہ صلہ رحمی کتنا بڑا عمل ہے، تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ تمہارے رزق میں برکت بڑھ جائے اور تمہاری عمر بڑھ جائے، عمر لمبی ہو جائے، رزق میں برکت بڑھ جائے، اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ بات چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داریوں کو جوڑا کرے، تعلقات کو مضبوط کرے۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ بھائی بھائی سے ناراض ہے، حتیٰ کہ بیٹا باپ سے ناراض ہے، اور اس معاشرے کے اندر بیٹے کو باپ کے اور باپ کو بیٹے کے قتل کرنے کے کئی واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اللہ کے ذی وقار اللہ کا حاکم نے بالکل سچ فرمایا تھا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جب تم حق بات ظاہر ہونے کے باوجود حق بات کا انکار کرو گے، اللہ تمہاری راہوں کو کھلا چھوڑ دے گا، جہاں مرضی جاؤ، پھر ایک وقت آئے گا اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، میرے محبوب پیغمبر کی
سیرت بیان کر رہی ہے پیغمبر کی بیوی، کیا میرے محبوب سرکار اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، بے شک تم رشتہ داریوں کو جوڑتے ہو. دوسری سیرت بیان کی، فرماتی ہے وتحمل الکل، تم لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو. بھئی اپنے گھر والوں کو سارے کھلاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو سارے کھلاتے ہیں، اپنے والدین کی سارے کیئر کرتے ہیں. مزہ تو اس بات میں ہے کہ آپ کی دوسروں کا خیال رکھیں. وتحمل الکل، تم لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو. کس طرح بوجھ اٹھاتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سیرت ویسے بیان نہیں کر دی. پیغمبر کائنات کی سیرت بڑی بڑی ہے. آپ غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ایسا تھا کہ ان کے گھر کے پورے اخراجات کائنات کے امام نے اٹھائے ہوئے تھے. وتحمل الکل وتقسم المعدوم. تیسری صرف بیان کی، اے میرے سرکار اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ تم آپ نے تیسری صرف لی ہے، تیسرا وصف یہ ہے تقسم المعدوم، تم خود کماتے ہو اور لوگوں میں خرچ کرتے ہو. خود کما کر لوگوں میں خرچ کرتے ہو. اور چوتھی خصلت بیان فرمائی وتقرض الضعیف، تمہارا وصف یہ ہے کہ تم مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو. مہمانوں کی مہمان نوازی کتنا بڑا عمل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور لوگوں جو تم میں سے مومن ہے اس کو چاہیے، اس کے اوپر فرض ہے، لازم ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کیا لازم ہے؟ فرمایا فلیقل خیرا او لیصمت، جب وہ بولے تو اچھی بات بولے وگرنہ خاموش رہے. اور دوسری بات فرمائی جو تم میں سے مومن ہے، اللہ پر آخرت پر ایمان و یقین رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. مہمان کو دیکھ کر گھر سے بھاگ نہ جائے. کوئی مہمان آنے والا ہے یہ نہ کہتے میں گھر میں نہیں ہوں، گھر میں ہے گھر میں نہیں ہوں. فلیکرم ضیفہ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا مومن کی شان ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص وصف تھا، وہ اکیلے کھانے نہیں کھایا کرتے تھے جب تک پاس کوئی مہمان نہیں آ جایا کرتا تھا. اور مہمانوں کا کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے کہ اسٹیٹس کا بندہ آیا ہے کھانا اسٹیٹس کا بنا لیا گیا ہے، کوئی ویسے بندہ بھی آ گیا ہے اس کو سادہ کھانا کھلا دیا گیا ہے. مہمان نوازی کے اندر مساوی سلوک، ایکولنس کا خیال رکھا جاتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بھی مہمان آتا آقا اس کی مہمان نوازی فرمایا کرتے. اور پھر یہی بس نہیں، اپنے گھر میں اگر کچھ نہ ہوتا تو کسی صحابی سے کہتے یہ میرا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کرو. قرآن مجید میں ایک آیت نازل ہوئی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. مومنوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کے حق میں آیا مقدسہ نازل ہوئی. پیغمبر کائنات کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلائیے. تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کے گھر پیغام بھیجا کھانے کے لیے ہے تو دے دو. ہر زوجہ محترمہ کے گھر سے یہی جواب آیا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ کون ہے جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی جن کا نام غالب ابو طلحہ انصاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر یہ شرف میں حاصل کروں گا. اور آقا نے ساتھ ایک بشارت دے دی، فرمایا جو اس کی مہمان نوازی کرے گا اضمن له الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ابو طلحہ انصاری اس اپنے ساتھی کو لے کر پیغمبر کے مہمان کو لے کر گھر چلے جاتے ہیں اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ جنت ہمارے گھر میں چل کر آ گئی، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، پیغمبر کا مہمان اس کو کھانا کھلانا ہے. تو وہ بھی پیغمبر کی صحابیہ تھی، ہمارے جیسی نہیں تھی. آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہماری خواتین کی تو تقریبیں ختم نہیں ہوتی.
میرے کو گھر دے پٹنے نہیں ہوتا تو باہر لایا چوکے گھر دے پٹنے ختم نہیں ہوتے مجھ سے میں نے بھی اپنے گھر کے کام کر دیا تو باہر سے مہمان لے آیا باہر سے گرا دے میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے قربان جاؤ ان خواتین پر ایسے تو اللہ کا الحاکمین نے ان کے حق میں قرآن نازل کر دیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصادقین والصادقات کے القابات ایسے نہیں مل گئے اللہ اکبر کبیرہ اس خاتون نے کھانا بنایا اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا مہمان کھانا کھا رہا ہے کھانا ایک بندے کا ہے میزبان ساتھ بیٹھا ہے کھانا کھانے کی ایکٹنگ کر رہا ہے شراب کو بجھا دیا گیا ہے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے کائنات کے امام فجر کی نماز میں نکلتے ہیں یہ صحابی بھی آتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو مکمل فرمایا اس صحابی کو بلایا میرے صحابی بتا دو صحیح کون سا عمل کیا ہے کہ تیرے عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے کہ اس کو قرآن بنا کے میرے پر نازل کر دیا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ یہ پیغمبر کی صفت بیان کون کر رہی ہے پیغمبر کی بیوی وَتَقْرِيُ الضَّيْفِ اے میرے محبوب اے میرے سردار اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا کیوں آپ بڑے مہمان نواز ہیں بڑے مہمان نواز ہیں اور آخری بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ اے میرے سردار اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ لوگوں کی حق پر مدد کرتے ہیں ہر کسی کی مدد نہیں کرتے کوئی غلط آ گیا پھر بھی مدد کے لیے نکل پڑے کوئی صحیح آ گیا پھر بھی مدد کے لیے نکل پڑے جو بندہ حق میں ہوتا ہے سچ میں ہوتا ہے آپ اس کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں اللہ سے بندوں کو بھی ضائع نہیں کرتے حضرت ذیوقار آج اس معاشرے میں ہم اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں جہاں ہم تعلق دیکھتے ہیں میرے پاس آنے والا کون ہے مدعا نہیں سنتے تعلق دیکھا جاتا ہے میرے پاس جو آئے ہیں اس کی بات کو ماننا میرے اوپر لازم ہے قاری صلاۃ والسلام کے پاس اجنبی لوگ آتے اپنے ظلم کی داستان لے کر لوگ تو لوگ ہیں پیغمبر کائنات کے سامنے جانور کو شکایت کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شکایت کو سنا کرتے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر ایک باغ میں گئے وہاں دوڑتا ہوا اونٹ بھٹکا ہوا اونٹ کبھی باغ کی اس کنارے کبھی باغ کی اس کنارے جب اس صحابی رسول نے پیغمبر کائنات کو دیکھا کہ میرے پاس تشریف لائے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر ٹہل جائیے یہ اونٹ بھٹکا ہوا ہے آقا فرماتے مجھے کچھ نہیں کرے گا جب اونٹ نے پیغمبر کائنات کو دیکھا تو دوڑتا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ کر گر پڑا قدموں میں گر گیا اپنا سر قدموں میں رکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا اونٹ تیرے خلاف شکایت کر رہا ہے تیرا اونٹ تیرے خلاف شکایت کر رہا ہے اللہ کے بعد پیغمبر کیا شکایت کرتا ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیرا اونٹ کہتا ہے تو سے چارہ کم ڈالتا ہے کام زیادہ لیتا ہے اللہ سے ڈر اس کے ساتھ سلوک کیا کر اچھا سلوک کیا کر وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ پیغمبر کائنات انسانوں کی بھی مدد فرمایا کرتے تھے حیوانوں کی بھی مدد فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا اما جان پیغمبر کائنات کا اخلاق کیسا ہے تو وہ جواب میں کہتی ہے اما تقرأ القرآن کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کان خلق القرآن سنا قرآن میرے محبوب کا اخلاق ہے صفات ہے کردار ہے تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ المؤمنون کی بنیادی پہلی آیات پڑھ کر سنائی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون فرماتے ہیں میرے سرکار سے بڑھ کر خشوع خضوع کرنے والا اور کوئی نہیں عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون میرے محبوب فضول باتیں نہیں کیا کرتے تھے فضول
گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایمان کی ایک نشانی یہ ہے ان ترکہ ما لا یعنیہ، یہ فضول باتوں کو چھوڑ دو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ پیغمبر کی صفت کیا ہے؟ پیغمبر فضول باتیں نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تیسری صفت بیان فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، میرے محبوب پیغمبر زکات بھی دیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ اگلی بات ارشاد فرمائی والذین هم لفروجهم حافظون، میرے محبوب پیغمبر اپنی نگاہوں کو بھی حفاظت فرمایا کرتے تھے، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ خواتین آئیں بیعت کرنے کے لیے۔ ایک خاتون نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، گویا کہ آپ بیعت کرنے کے لیے جس طرح مردوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں، شاید اسی طرح کا قانون عورتوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کا ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے عورت اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، محمد غیر محرم عورتوں کے ہاتھ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو آج کے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، پیر صاحب کیا کہتے ہیں، اچھا مجھ سے پردہ کرے قیامت میں پہچانوں گا کیسے؟ ہم سے پردہ کیسا؟ سوال یہ بنتا ہے کائنات کے امام سے بڑھ کر پاکیزہ کوئی نہیں، کائنات کے امام سے بڑھ کر اپنے اوپر ضبط کرنے والا کوئی نہیں، کائنات کے امام سے بڑھ کر پاکیزہ دل اور پاکیزہ نگاہ کوئی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد کے نام پیغام دے دیا کہ جو غیر محرم ہوتی ہے وہ غیر محرم ہوتی ہے، اس کو یہ بات کہہ دینا اگر تم پردہ نہیں آج پردہ کرو گی قیامت کے دن کیسے پہچانو گے، یہ شریعت نہیں ہے بلکہ طریقت ہے۔ اگلی بات ارشاد فرمائی فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، میرے سردار وہ ہیں جو اپنے وعدے کی بھی پاسداری کرتے ہیں اور امانتوں کی بھی وفا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ازواج مطہرات اپنے محبوب پیغمبر کی صفات بیان کرتی ہیں کہ ہمارے سردار، ہمارے پیغمبر، ہمارے سردار کیسے تھے، ان کے اندر کون کون سی کوالٹیاں تھیں، کون کون کی صفات تھی۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، آئیے آج ہم بھی اپنے اندر یہ کوالٹیاں پیدا کریں۔ سیرت کا یہ معنی نہیں ہے کہ جڑیاں لگا لیا، سیرت کا جلسہ کروا لیا، بازاروں کو سجا لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ کی قسم سیرت کا مطلب کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیغمبر کی اتباع کرنا پڑے گی، پیغمبر کی پیروی کرنا پڑے گی، یہی سیرت ہے، یہی محبت ہے، یہی عقیدت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔